یہ سب میرے عزیزوں چھوٹی نشانیاں ہیں. چھوٹی نشانیوں میں اور بہت ساری ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. لوگ غیروں کے طریقوں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پاک میں ہی جو مسلمان ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها. قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ میری امت پر ساری دنیا جھپٹ پڑے گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے. یہ بھی ہے آج ہر ایک کا ٹارگٹ مسلمان، ہر ایک کا ٹارگٹ اسلام ہے، جتنی بھی قومیں دنیا میں ہیں. حضور سے صحابہ نے پوچھا بھی تھا یومئذ نحن من قلۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ کی اس امت پر جو ساری قومیں جھپٹ پڑیں گی کیا ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے، بہت کم ہوں گے؟ یہ حدیث سنیے آپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ غُثَاءً كَغُثَاءِ الْبَحْرِ. فرماتے نہیں، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی. سمندر کا جھاگ ہوا آنے سے اڑ جائے گا، پیوریٹی نہیں باقی رہے گی، اخلاص نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا. کروڑوں کی تعداد میں ہیں لیکن سب ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوں گے. یہ بھی قیامت کی علامت ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ. تمہارے دلوں پر اللہ رب العزت وہن ڈال دے گا، وہن. صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، وہن کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج اللہ رب العزت نے میرا خوف اور میرا رعب کافروں پر ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ میں 500 میل دور ہوں تو بھی اللہ ہمارا رعب کافروں پر ڈال رکھتا ہے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کے دلوں پر کفار کا رعب ڈال دے گا. آج ہے کہ نہیں ہے؟ ہر کوئی ڈرا ہوا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات حق ہے. حضور نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے دلوں پر کفار و مشرکین کا خوف اور ان کا رعب ڈال دیا جائے گا. صحابہ نے پھر پوچھا ایسا کیوں ہوگا کہ ہمارے دلوں پر؟ حضور نے فرمایا دو چیزیں جب ان کے اندر آ جائیں گی، حب الدنیا و کراہیت الموت. جب دنیا بہت زیادہ ان کو پیاری لگنے لگے، صرف دنیا دنیا دنیا، اور پھر موت سے یہ ڈرنے لگ جائیں، تو یہ دو چیزیں جس وقت میری امت میں آ جائیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر کافروں کا خوف ڈال دے گا، ان کا رعب پیدا کر دے گا. شاید یہ دو چیزیں ہمارے دلوں میں آئی گئی ہیں. ہر ایک کو اپنا کچھ بنانا ہے، سیلفش ہے ہم، ہر ایک کو صرف اپنی دنیا بنانی ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی مرنا نہیں چاہتا ہم میں سے. ارے میاں مسلمان کے لیے تو موت بڑی نعمت کی چیز ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک برج کا نام ہے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتی. بہرحال یہ تھی چھوٹی علامتیں. اب جو بڑی علامتیں ہیں جو اب تک ظاہر نہیں ہوئی، اس میں سے چند حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے قریب دیکھو گے عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، ان کو پھانسی دی گئی، اسی لیے بیچارے ایک کراس کا نشان پہنتے ہیں آج بھی، ان کو لٹکا کر کے گھومتے ہیں. جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ. اللہ فرماتا ہے نہ ہی یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے اور نہ ہی پھانسی دی ہے، بلکہ ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، اب بھی موجود ہیں وہ. اب وہ قیامت کے قریب آسمان سے نیچے آئیں گے زمین پر. یہ بڑی نشانی ہے قیامت کی، بڑی نشانی. یہ قیامت کے بہت قریب آئیں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی بن کر کے زندگی گزاریں گے. اب ان کی شریعت نہیں رہے گی، حضور کے امتی بن کر کے زندگی گزاریں گے. بڑی علامات میں یہ بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے یاجوج ماجوج نکلیں گے. لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ یاجوج ماجوج یہ دو آدمی ہوں گے اور یہ پورے لوگوں کو ڈرائیں گے. دو آدمی نہیں، یاجوج ماجوج کی تعداد جانتے ہیں آپ؟
بیان کیا ہے مفسرین نے کہ پورے دنیا میں جتنے انسان ہیں اس کے 10 گنا زیادہ جنات ہیں، 10 گنا زیادہ جنات کی تعداد ہے، اور جتنے جنات ہیں اس سے 10 گنا زیادہ یاجوج ماجوج کی تعداد ہے۔ اتنی بڑی فوج ہے یہ، اور یہ چھوٹ جائیں گے، کسی جگہ ان کو قید کیا گیا ہے اور یہ زمین پر آئیں گے، بلکہ وہ زمین میں کسی حصے پر ہیں اب بھی، حدیثوں میں اس کا ہے۔ میرا ٹاپک یاجوج ماجوج نہیں ہے، مختصر میں بتا رہا ہوں کہ وہ آئیں گے، پوری زمین میں فساد مچائیں گے، ہر چیز کھا جائیں گے، لوگوں کی کھیتیاں چر جائیں گے، سامان کھا جائیں گے، پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیماری میں مبتلا کرے گا اور سارے مر جائیں گے۔ یہ حدیث میں ہے، بڑی نشانی یہ اب تک آئی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھنا کہ سورج پچھم سے نکل آئے گا، سورج ابھی پورب سے نکلتا ہے نا، ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج پچھم سے نکل آئے گا، لیکن بس وہ دوپہر تک تھوڑی دیر نکلے گا، پھر واپس چلا جائے گا پچھم میں، پھر جہاں سے نکلتا ہے وہیں سے نکلے گا روزانہ، ایک دن صرف ایسا ہوگا۔ اور حضور فرماتے ہیں وہ یعنی دنیا میں عمل کا آخری دن ہوگا، اعمال کا قبولیت کا آخری دن ہوگا، اس سے پہلے جس نے توبہ کیا، اس سے پہلے جو ایمان لایا اس کا ایمان ہے۔ سورج کے پچھم سے نکلنے کے بعد نہ کسی کی توبہ قبول ہوگی نہ کسی کا ایمان قبول ہوگا، کوئی نہیں۔ میرے عزیزو ہمیں یہ معلوم نہیں، ہم راتوں کو سوتے ہیں، پتہ نہیں کون سی صبح سورج پچھم سے نکل آئے، ڈر بھی نہیں ہے، ہمیں خوف بھی نہیں ہے۔ یہ بڑی علامتوں میں سے۔ اس کے علاوہ بڑی علامتوں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو گے کہ آدم علیہ السلام کے پیدائش سے لے کر قیامت آنے تک کا سب سے بڑا فتنہ دنیا میں اگر کوئی چیز ہے، حضور فرماتے ہیں وہ دجال کا ظاہر ہونا۔ دجال، اسی پر آپ مجھے بولنے کے لیے کہا ہے، دجال کا ظاہر ہونا۔ یہ دجال ہے کیا چیز، اس پر میں ڈیٹیل میں آؤں گا، پہلے یہ علامتیں ختم کر لیتے ہیں۔ دجال کا ظاہر ہونا یہ قیامت کی سب سے بڑی علامت ہے، لیکن ساتھ میں ایک اور نشانی ہے، دابۃ الارض، ایک جانور نکلے گا جس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی وہ لکڑی ہوگی، اس کے ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ جانور پوری دنیا میں گھومے گا، انسان نما جانور ہوگا، اور وہ مسلمانوں سے بھی ملے گا، کافروں سے بھی ملے گا۔ تو جس کو ایمان والا وہ دیکھے گا اس کی پیشانی پر موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے لکیر کھینچ دے گا، اور جس کو کافر وہ دیکھے گا اپنی انگوٹھی سے اس پر سکہ مار دے گا۔ تو جس کے پیشانی پر نشان لگ گیا وہ مومن ہی انتقال کرے گا، اور جس کی پیشانی پر اس نے انگوٹھی سے تھپا مارا وہ کافر ہی مرے گا۔ وہ لاسٹ فائنل کرنے کے لیے آتا ہے دابۃ الارض۔ لیکن اس سے پہلے دجال آئے گا، دجال کا ظہور، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے میرے عزیزوں۔ لیکن حیرت کی بات ہے، ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں، مجھے ٹینشن نہیں، میں حدیثیں پڑھ رہا تھا۔ دجال کے آنے کا خوف ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یوں عرض کیا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مسیح دجال کے فتنے سے۔ آپ بھی دعاؤں میں اس کو شامل رکھیں۔ فرمایا کہ جب وہ دجال ظاہر ہوگا تو اس قدر آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے گا ایمان والوں کو، وہ 40 دن میں پوری دنیا گھوم لے گا، بہت فاسٹ ہوگا، پوری دنیا میں جائے گا، اور اس کے ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں دوزخ کی شکل وہ بنا کر کے لائے گا، دکھائے گا، اصلی جنت اور اصلی دوزخ نہیں، لیکن وہ لوگوں کو یہ دکھائے گا کہ میرے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھو، اس میں باغیچے ہیں، لہلہاتے ہوئے باغ ہیں، اس میں نہریں ہیں، اور بائیں ہاتھ میں آگ اگل رہی ہے۔ اس کا منشا اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ وہ کہے گا مجھے خدا بولو، میرے سامنے سجدہ کرو۔ تو اگر کوئی اس کو سجدہ کرنے سے انکار کرے، حدیث پاک میں اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر چیر دے گا اس مومن کو، یا تو پھر کھولتے ہوئے تیل میں ڈالے گا، یا پھر وہ اپنی جلتی ہوئی آگ میں ڈالے گا، بہت سخت شدت کی تکلیف دے گا۔ اور جو اسے خدا مان لے
اس کے سامنے سجدہ کرے وہ اس کو اپنی جنت میں ڈال دے گا. وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو کافر بنائے گا، لاکھوں کی تعداد. اور یہ کوئی بعید بات نہیں لگتی مجھے. کیوں؟ آج کی سچویشن میں دیکھ رہا ہوں، یہاں کوئی بابا، لٹھ والا بابا اگر جیب سے ایک سکہ نکال کر کے دے دے تو لوگ سجدہ کرنا شروع کر دیتے. ارے بڑے پہنچے ہوئے بابا، ان کے بارے میں کچھ بھی مت بولنا. تو یہاں جو باباؤں سے بہک جاتی ہے پبلک، وہ دجال سے کیسے نہیں بہکے گی؟ دجال تو بہت بڑے بڑے کارنامے کر کے دکھائے گا. وہ خالی سکے نکال کر کے نہیں، میرے عزیزو حدیث پاک میں ہے وہ آسمان سے بارش برسا کے دکھائے گا، زمین سے سبزہ اگا کے دکھائے گا. یہ کہے گا کہ میرے حکم سے بارش برستی ہے، میرے حکم سے زمین سبزے اگاتی ہے. تو مجھے خدا معلوم. تو لوگ، ظاہر سی بات ہے، آپ بارش برسانا اللہ کا کام ہے، زمین سے سبزے اگانا اللہ کا کام ہے. تو بہت سارے لوگ یہی کہیں گے کہ خدا ہمارا زمین پر اتر پڑا، چلو اسی کی عبادت کرو. تو یہ دجال لوگوں کو اپنی عبادت میں مصروف کرنے کی کوشش کرے گا. یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ. لیکن صرف اور صرف 2 شہر محفوظ رہیں گے، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال پوری دنیا گھوم پھر کر مکہ اور مدینے آنے کی کوشش کرے گا، فرشتے اسے دھکا دے کر کے باہر کریں گے. وہ یہ دونوں حرم کی حدود میں نہیں آ سکے گا، بس وہ سیف جگہ ہے. لیکن ہم سب پوری دنیا میں جہاں پر بھی ہیں کوئی جگہ سیف نہیں ہے. دجال ظاہر ہوگا. اب میں یہ بھی بتاؤں کہ حدیثوں میں اس کا ذکر کہاں سے ہے. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے، لیکن صحیح احادیث کریمہ میں موجود ہے. صحیح احادیث کریمہ میں دجال کے آنے کی جو علامات بتائی گئی ہیں، سب سے پہلے دجال کا میننگ سمجھ لو آپ کہ اس کو دجال کیوں کہتے ہیں. عربی میں دجل لفظ ہے یہ، جس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ یا بدل دینا. گدھے کے اوپر آپ نے شیر کی کھال ڈالی تو اس کو کہتے ہیں دجل. یہ فریب کیا ہے، اندر کچھ اور ہے، اوپر کچھ اور دکھا رہا ہے. تلبیس، یہ دجل ہے. اور دجل کا مبالغے کا صیغہ ہے دجال، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا. اور ساتھ میں اس کو مسیح دجال کہتے ہیں. حدیث پاک میں بھی مسیح کا لفظ آیا ہے. مسیح جو ہے، مسیح کے کئی معنی ہیں عربک ڈکشنری میں. ایک معنی یہ ہے کہ ہاتھ پھیرنے والا، ایک معنی ہے شفا دینے والا، ایک معنی ہے کہ لوگوں کو دعا کرنے والا، عافیت دلانے والا. ایک معنی یہ بھی ہے کہ جھوٹ بولنے والا. مسیح کے کئی معنی ہیں، لیکن اب میں آپ کو بتاؤں مسیح دجال کون ہوگا، کیسا ہوگا، کب آئے گا. 3 پوائنٹ پر آپ مجھ سے بات سنیں، اور اس کے آنے سے پہلے کیا ہو گئے. 4تھا پوائنٹ ہے اور وہ بہت ضروری ہے. دجال، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک آنکھ کا ہے. کانا دجال. بعض لوگ اس تشویش میں مبتلا ہیں. کچھ لوگ مجھے کہنے لگے اسرائیل میں ایک آنکھ کا بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی فوٹو بہت وائرل ہو رہی تھی، کہا کہ دجال پیدا ہو گیا، دجال پیدا ہو گیا. تو سوال میرے پاس یہ آیا کہ دجال پیدا ہوگا یا کہیں سے نکلے گا. حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی، دجال پیدا نہیں ہوگا، وہ آلریڈی ابھی ہے، کسی جزیرے میں ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی شریف میں تاخیر سے عشاء کی نماز پر آئے. یہ حدیث حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور یہ حدیث غالباً مسلم شریف یا ابو داؤد شریف کی، لیکن سیاہ ستہ میں حدیث موجود ہے. حضور تاخیر سے آئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء میں اتنی تاخیر سے آپ تشریف لائے؟ کہا ہاں، مجھے تمیم داری کی بات نے روک لیا تھا. تمیم داری پہلے ایک عیسائی عالم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی ہیں. ان کا ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، آپ اس کو سن لینا علماء کرام سے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. تمیم داری ایک سفر پر تھے، ایک مرتبہ کسی جزیرے میں یہ پھنس گئے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک واقعہ بتایا کہ سمندر کے سفر میں جہاز جو ہے بہک گیا اور ہچکولے کھاتے ہوئے غرق ہونے کے قریب تھا، لیکن ایک جزیرے میں پتہ نہیں کہاں پر، جزیرہ سمجھتے ہیں نا، آئی لینڈ،
بیچ میں سوکھی جگہ اور چاروں طرف سے پانی ہو، اس کو آئیلینڈ جزیرہ کہتے ہیں. تو اس جزیرے پر میں پہنچ گیا تو وہاں دیکھا ایک عورت بہت ہی اونچی ہے، کالی شکل کی ہے، اور وہ اپنے بالوں کو نوچ رہی ہے. میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں جاموس ہوں، یا کوئی لفظ اس نے کہا. جاموس تو عربی میں بھینس کو کہتے ہیں، لیکن الفاظ یہ ہیں. کہا میں دجال کی عورت ہوں، میں تجھے اور ایک چیز دکھاتی ہوں. تو لے کر کے گئی. ایک بہت بڑی عمارت تھی، قلعہ تھا. وہاں جا کر کے دیکھا، یہ کہتے ہیں کہ اندر ایک بھیانک شکل والا جس کی ایک آنکھ تھی کالا قسم کا، وہ اپنے بالوں کو نوچ رہا تھا اور زمین سے آسمان کی طرف اچھل کود کر رہا تھا. بہت توجہ سے سنی اس حدیث کو. تو میں قریب گیا اور پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں دجال ہوں، میں دجال ہوں. یہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہم سب کو عبرت کے لیے ایک شخص کو دکھا دیا گیا، ورنہ سب کے لیے پاسبل نہیں ہوگا. آج بھی بعض لوگ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یا تحقیق کرتے ہوئے مجھ سے بھی کئی لوگوں نے پوچھا برموڈا ٹرائنگل شاید وہی جزیرہ ہوگا. برموڈا ٹرائنگل ایک جگہ ہے جہاں کوئی جہاز جاتا ہے تو واپس آتا ہی نہیں ہے. لیکن ایک حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ یہ گئے بھی اور آئے بھی، اور رسول پاک کو خبر بھی دیا کہ میں ایک ایسے شخص کو دیکھ کر کے آیا ہوں. لیکن سنیے دجال نے کیا کہا ان سے کیا پوچھا؟ اس نے پوچھا دجال نے کیا امیوں کا نبی ظاہر ہو گیا ہے؟ امی کہتے کسی سے جو نہ پڑھا ہو. کیا امیوں کا نبی ظاہر ہو گیا؟ نبی امی یعنی جو کسی سے نہ پڑھا ہو وہ نبی آ گیا؟ تو میں نے کہا ہاں وہ نبی آ گئے. کہا اس کے ماننے والے، اس کی اطاعت کرنے والے پیروکار سب عبادت کر رہے ہیں، سب اس کی پیروکاری کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں بہت دل سے کر رہے ہیں، اس نبی کی اطاعت بڑھتی جا رہی ہے. تو اس دجال نے کہا تو پھر ابھی میرے آنے میں بہت وقت ہے. اس نے کیا کہا؟ تو ابھی ان کے لیے خیر ہے، میرے آنے میں وقت ہے. جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جس وقت نبی امی کی امت حضور کی اطاعت چھوڑ دے گی دجال ظاہر ہوگا، وہ آئے گا. اسی لیے تو اس نے پوچھا کہ اطاعت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ابھی تک. یہ ایک حدیث پاک ہے. اس کے علاوہ کئی حدیثیں ہیں جو میں ہو سکے تو کسی بک میں کوٹ کر کے بتا دوں گا. مجھے معلوم ہے میں نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، بچوں سے جنہوں نے پروگرام ارینج کیا ہے، جتنے ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے ہاتھوں میں ایک نوٹ بک ضرور تھمائیں اور ایک قلم. میری تقریروں کو نوٹ کرتے جائیں، جو چیز اچھی لگے اس کو کوٹ کریں. دیکھیں یہ روایتی جلسہ نہیں ہے، آپ جو راتوں میں چلا چلی والے جلسے کرتے ہیں. میں ایک چاہتا ہوں کہ کوئی بیداری اور آپ کے اندر علم کی ایک طلب اور تشنگی اور بڑھتی جائے اور کچھ فائدہ لے کر کے جائیں. اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ تقریر سن کر کے واہ واہ سبحان اللہ نعرے لگا کر سو نہ جائیں، بلکہ اس کو یاد رکھیں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں کہ میرے پاس ایک ایجوکیشن یہ آیا ہے، تو بھی میرے بھائی سن لے. اسی لیے ہم نے یوٹیوب کے چینل وغیرہ چلائے. صرف واحد ہمارا مقصد یہی ہے کہ علم چھپایا نہ جائے، دوسروں تک پہنچ جائے. اب دجال کے متعلق یہ بات سنیے. ایک حدیث پاک یہ ہوئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث پاک ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا وہ مشرق کی طرف سے ظاہر ہوگا. تو پوچھا گیا مشرق کدھر؟ کہا خراسان کی طرف. خراسان جانتے ہیں؟ خراسان یا افغان اور ایران کے علاقے کو خراسان کہتے ہیں. تو یہاں سے بھی ٹینشن ختم ہو گیا. کچھ لوگ جو ہے عرب سے کہہ رہے ہیں، امریکہ سے نہیں، ضروری نہیں. حدیثوں میں مشرق کا لفظ آیا اس طرف سے آئے گا. تو جب بھی آئے گا اس کے آنے سے پہلے کیا ہوگا؟ میں نے 2 پوائنٹ تو پہلے بتا دیے تھے. کون ہے اس کے بارے میں نے بتایا، وہ سب سے زیادہ جھوٹا ہوگا. یعنی جو خدا ہی بن کر کے آیا ہے اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کیسا ہوگا، وہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا ایک ہی آنکھ ہوگی اس کی اور کانا ہوگا، اسی لیے اس کو کانا دجال بھی کہتے ہیں. اور وہ 40 دن میں پوری دنیا گھومے گا.
اچھا، اب تیسری بات یہ ہے وہ کب آئے گا، اس کی ایک بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کب آئے گا؟ فرمایا دجال اس وقت ظاہر ہوگا جب سارے لوگ اس سے غافل ہو چکے ہوں گے، اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوگا۔ آج تو ہم بات کر رہے ہیں، اسی لیے میں نے کہا مجھے ٹینشن نہیں ہے، لیکن جس وقت سارے لوگ بھول چکے ہوں گے، کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوگا دجال کے متعلق، دجال اچانک آئے گا۔ لیکن میرے عزیزوں، ہمارا ایک بات کرنا بھی کافی نہیں ہے، میجورٹی آج دجال کے متعلق گفتگو نہیں کرتی۔ صحیح بات ہے، علماء کرام کو میں بلیم نہیں کر رہا، میں علماء کی توہین نہیں کرنا چاہتا، نہ میں علماء کی بے ادبی کرنا چاہتا ہوں، لیکن آج ہو سکتا ہے یہ مصلحت ہوگی۔ میں نے کثرت سے علماء کو دیکھا دجال کے متعلق یا اس ٹاپک پر نہیں بول رہے، شاید یہ حدیث پاک میں اسی لیے کہا گیا جس وقت سارے لوگ بھول چکے ہوں گے دجال کو، تب دجال آئے گا۔ تو بھول گئے ہیں، آج دوسرے سارے ٹاپک پہ ہم گفتگو کرتے اس پر نہیں۔ جب تک دجال سے لوگوں کو ہم ڈراتے رہیں گے، اس کے فتنے سے پناہ مانگتے رہیں گے لوگ، وہ نہیں آئے گا، وہ نہیں آئے گا۔ اب اس کے آنے سے پہلے کیا ہوگا، یہی میرا ٹاپک ہے۔ فرمایا گیا کہ جھوٹ کو سچ کر دیا جائے گا اور سچ کو جھوٹ بنا دیا جائے گا۔ پوری دنیا میں آج اس مشن پر پورا بہت بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے، جھوٹ کو سچ بنا دو اور سچ کو جھوٹ بنا دو۔ اور اس میں سب سے بڑا اگر کوئی رکن ہے دجال کا تو وہ میڈیا ہے۔ اسی لیے میں اپنی تقریروں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، لوگ گودی میڈیا کہنے لگے، گودی میڈیا نہیں، ان کو دجالی میڈیا کہو۔ دجال کے پلان پر عمل ہو رہا ہے، یعنی جتنا جھوٹ ہے اس کو اتنا مسالہ لگاؤ، اتنی بار بولو کہ سچ لگنے لگ جائے، اور کسی سچ کو اتنا چھپا دو کہ لوگ بھول جائیں کہ وہ کوئی جھوٹی بات ہوتی۔ یہ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور گناہوں کو سجا کر کے پیش کیا جائے گا کہ نئی نسل کو یہ لگے گا کہ یہ نیکی کا کام ہے۔ آج سود کو انٹرسٹ کا نام دیا گیا، فائنانس کا نام دیا گیا، نئے نئے نام دے رہے ہیں۔ گناہ تو وہی ہے نا، شراب کو الگ الگ نام دیے جائیں گے سجا کر کے۔ بہت سارے نوجوان ہیں ہمارے کہتے شراب نہیں پیتے، بیئر پی رہے ہیں۔ بیئر کیا چیز ہے میرے عزیزوں؟ نام بدلنے سے کوئی چیز کی حرمت نہیں بدلتی، نئے نئے نام۔ ایک بار میں پلین میں تھا، ایک ایئر ہوسٹس آئی، اس نے ایک کین دیا، سب کو دے رہے تھے، کہا یہ کریزی واٹر ہے۔ کریزی واٹر یہ کیا چیز ہے؟ لوگ اس کو کریزی واٹر کہہ رہے تھے۔ دوسرے ہمارے ساتھ جو تھے وہ لیے پی رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ وائن ہے، شراب ہے؟ کہا نہیں، کریزی واٹر۔ میاں کریزی واٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا پانی پاگل ہوتا ہے؟ کوئی پاگل پانی؟ کریزی واٹر کا مطلب؟ تو بغل والے نے کہا کہ یہ وائٹ الکوہل ہے، یعنی شراب جس طرح رنگیلی ہوتی ہے اس کو بالکل پیوریفائی کر دیا گیا ہے، اور اتنا ریفائن کر کے جیسے پانی ہوتا ہے ویسی پانی کی طرح اس کو بنا دیے ہیں، لیکن ہے شراب، ہے شراب لیکن بالکل پانی کی طرح بنایا گیا، اس کو کریزی واٹر کہہ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس دن مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہی دجال کے آنے سے پہلے جو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہر باطل چیز کو سجا کر کے دنیا میں پھیلا دیا جائے گا۔ آج اس مشن پر سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے۔ میں آپ کو اب یہ بات بتاؤں گا کہ مولانا آپ یہ دجال کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ دجال کے آنے سے پہلے یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن کون کر رہا ہے؟ میں یہ بھی بتا دوں، دجال کے آنے کا جتنا ہمیں خوف ہے، ہمیں ڈر ہے کہ نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اس کے فتنے سے ڈرو، کہ وہ بہت بڑا فتنہ ہے، کتنوں کو بے ایمان کر دے گا، کافر بنا ڈالے گا۔ میں ابھی شروع میں ہی یہ بات کہا نا، ہم پتہ نہیں ہمارے سامنے چھوٹی بڑی چیزیں اچھمبے والی ہوتی ہیں تو ہم دل دے بیٹھتے ہیں لوگوں کے پیچھے۔ دیکھتے نہیں کتنے ایسے ڈھکوسلے پیروں کے پیچھے پھر رہے ہیں، اچھے پیروں کی بات نہیں کر رہا۔ ہمارے علاقے میں بہت سارے ایسے ہیں ساؤتھ سائڈ میں جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، عورتوں سے اپنے جسموں کی مالش کرواتے ہیں، ان کے ہزاروں مریدین ہیں۔ ایک بابا ہے، اس کو دودھ سے لوگ نہلاتے ہیں، عورتیں نہلاتی ہیں، اس نے تو اپنے گھر کے سامنے کعبہ تک بنا ڈالا ہے، کعبہ تک بنا ڈالا ہے۔
کیوں ان کے پیچھے پبلک ہے؟ میں نے پوچھا کہ تم پاگل ہو، مسلمان ہو؟ اس بابا نے تو خالی اتنا ہی دکھایا، جب دجال بارش برسا کے دکھا دے گا، سبزہ اگا کر کے دکھا دے گا، تب تو یہ قوم تو اس کو اللہ ہی کہنے لگ جائے گی، اس کو تو خدا مان بیٹھے گی۔ اسی لیے دجال پوری دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے جو حضور نے فرمایا۔ اب اندازہ کیجیے آپ، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے فتنے سے پناہ مانگتے ہو، وہ فتنہ کتنا بڑا ہوگا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے دجال کے فتنے سے بچا، وہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ اس لیے ہم لوگوں کو ہلکے میں نہیں لینا ہے اس کو۔ اچھا، میں جو بات کہہ رہا تھا، ہم جتنا اس کے فتنے سے ڈرتے ہیں، دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جو اس کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ دجال کو وہ بہت زیادہ چاہتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس کے آنے کے لیے جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ ہم ڈر رہے ہیں نا، ہم تو اس کے فتنے سے ڈرے۔ دنیا میں ایک قوم ہے جو دجال کے آنے کا انتظار کر رہی ہے، وہ یہودی قوم ہے، جیوز جو ہیں، یہودی اسرائیلی۔ میں اس کو کھل کر کے بول رہا ہوں۔ ایک بات مجھے معلوم ہے، میرے استاد مصر میں انہوں نے بتایا بھی تھا کہ یہودی اس وقت دنیا میں اتنے منصوبے بناتے ہیں، اور ان کے خلاف جو بولتا ہے اس کو یا تو مار ڈالتے ہیں، یا اس کے خلاف ایسی سازشیں رچتے ہیں کہ وہ بند ہو جائے، قید ہو جائے، یا تو پھر اسے خرید لیتے ہیں۔ یہ تو میں تقریباً 10 سال سے بول رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے۔ جس وقت تک اللہ نے زبان رکھی ہے، میں امت محمدیہ کو حضور کی امانت سپرد کر کے رہوں گا۔ جب اللہ کو منظور ہو وہ میری زبان بند کرا دے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اس بات کو سن کر کے چلیں۔ اگر کسی کو سننے میں اور محفل میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے کہ یہ کوئی ہارر ٹاپک ہے، تو خدا حافظ کہہ سکتے ہیں، اپنے بستر پہ جا بھی سکتے ہیں۔ میری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے بیٹھنے کی، لیکن اگر کسی کو کچھ نالج لینا ہے تو بیٹھ سکتے ہیں۔ دجال کے متعلق سب سے زیادہ اگر کسی کو انتظار ہے تو یہودیوں کا ہے، اسرائیل کو۔ اب ان کی کتابوں میں ان کے بڑے لوگوں نے لکھا ہے کہ دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک اسلام اور مسلمانوں کو رسول سے دور نہیں کر دیا جائے گا۔ سب سے اہم چیز ہے یہ۔ ان کو کیا چاہیے؟ دجال چاہیے۔ اور دجال کے آنے کے لیے دروازہ کیا ہے؟ پوری دنیا کے مسلمان اپنے نبی سے دور ہوں، کیونکہ دجال نے بھی اس حدیث میں نے بتایا نا، پوچھا نا تمیم داری سے کہ وہ آخری نبی آ گئے، تو انہوں نے کہا آ گئے۔ اس نے پوچھا کیا ان کی امت ان کی اطاعت کر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا اطاعت کر رہی ہے۔ تو دجال نے کیا کہا؟ ابھی میرے آنے کا وقت نہیں۔ اب ان کو دجال چاہیے، کیوں؟ یہ کہتے ہیں ہمارا وہ مسیحا ہے۔ دجال کے آنے کے لیے روزانہ صبح اور شام میں دعائیں ہوتی ہیں اسرائیل میں، روزانہ دعائیں ہوتی ہیں، اور وہ اس لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارا مسیحا ہے، ہمیں تکلیفوں سے نجات دے گا، ہماری پوری دنیا میں حکومت قائم کرے گا، ہمیں موت سے بھی بچائے گا۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ موت سے ڈرنے والی قوم یہودی ہے۔ وہ مرنا نہیں چاہتے کوئی بھی، وہ موت سے بہت ڈرتے ہیں۔ اسی لیے ان کا آپس میں جو ایک دوسرے کو سلام بھی جو کرتے ہیں، ہم السلام علیکم کہتے ہیں، ان کا سلام ہے ذی 1000 سال۔ فارسی میں یہ ہے ذی 1000 سال، تفسیر میں لکھا ہوا ہے یہودی آپس میں ایک دوسرے کو سلام بھی کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں جیو 1000 سال، جیو 1000 سال۔ قرآن میں پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا ہے لو یعمر 1000 سنۃ وما هو بمزحزحہ، یعنی اگر ان کو 1000 سال کی عمر بھی دے دی جائے تب بھی وہ مرنا پسند نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں جتنی آیتیں نازل فرمائی، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ پوری دنیا کیچڑ سے بنائی گئی ہے اور ہم کو جنت کی مٹی سے بنایا گیا ہے۔ پوری دنیا کو جانوروں کے پخانے سے زیادہ گندی چیز سے بنایا گیا ہے، اور ہم شعب اللہ المختار ہیں، اللہ کی پسندیدہ قوم ہے۔ کون کہتا ہے؟ یہود، جیوز۔ یہ ایک مٹھی بھر قوم ہے۔ انہوں نے جو عقیدے بنا رکھے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کی سب سے افضل ترین قوم ہم ہیں،
ہمارا ہی حق ہے دنیا میں، ہر چیز پر ہمارا قابو ہونا چاہیے، اقتدار ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ قوم ایسی ہے، یہ پوری دنیا میں کہتے تھے وقالت الیہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب لوگ ہیں، سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے رد میں آیت نازل فرمائی، جانتے ہیں اے محبوب ان کو کہہ دو، جو محبوب ہوتا ہے وہ محب سے ملنا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ملنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ یہ کہہ رہے ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو ان سے کہہ دے ذرا موت کی تمنا کریں تاکہ تمہارے محبوب سے مل لو۔ اور اللہ فرماتا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز یہ تمنا بھی نہیں کریں گے مرنے کی۔ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے تم محبوب ہو تو پھر مرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ جو محبوب ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کب میں دنیا سے جاؤں میرے مولا سے ملاقات کروں۔ تو یہاں پر یہ قوم ایسی ہے جو مرنا نہیں چاہتی۔ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، بہت زیادہ مسئلہ پھیلانے سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، کل خلاصہ ملا کر کے میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں اتنا اتھل پتل یہ کیوں مچائیں۔ سب کو اب تقریباً نوجوانوں کو معلوم ہو چکا ہے الومیناتی کیا ہے، فری میسن کیا ہے، اور پھر یہ جتنی ان کی تنظیمیں ہیں، خفیہ تنظیمیں، یہ کیا ہیں۔ سیکریٹ اب تو کچھ نہیں رہ گیا، یہ سب پورا ظاہر ہو گیا۔ 1 آئی، یہ ایک آنکھ کی علامت کیا ہے، ٹرائنگل کیا ہے، 66 کیا ہے، یہ سب یہودیوں نے بنائی ہوئی علامت سے۔ میں بہت سرسری انداز میں جا رہا ہوں کیونکہ پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہوا ہے، اور اگر نہیں معلوم ہے تو میرے ان اشاروں پر آپ انٹرنیٹ میں سرچ کرو اور معلوم کرو کہ یہ چیزیں کیا ہیں۔ یہودیوں کی خفیہ تعلیمات ہیں۔ لیکن آپ یہ ہم سے پوچھیں گے آخر یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے پیچھے کیوں پڑے؟ پوری دنیا میں یہ نظام کیوں چینج کرنا چاہتے ہیں، کیوں پوری دنیا کو رد و بدل کرنا چاہتے ہیں؟ ایک ہی ان کا مقصد ہے، کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ مرنا نہیں چاہتے، موت ان کو پسند نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ جینا چاہتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز پر کنٹرول کر لیا لیکن موت پر کنٹرول نہیں ہو پا رہا۔ اب موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ رب العزت۔ ان کو بھی معلوم ہے، ان کو بھی معلوم ہے موت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، تو کیوں نہ ہم ڈائریکٹ اس اللہ کو ہی ختم کر دیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ پلاننگ ہے، اور یہ میں کہہ نہیں رہا ہوں، آلریڈی یہ پہلے ہو چکا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، میں نام ذکر نہیں کر رہا ہوں، وہ عیسائیوں کے ایک بڑے ماہر محقق ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کی تحقیق میں لکھا ہے کہ پہلے کے دور میں نمرود کی جب حکومت تھی تب بھی یہ یہودی تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا، نمرود جو بادشاہ ہے اس نے ایک بہت بڑا محل بنایا تھا۔ نمرود بھی بہت لمبی عمر تک جیا، بہت بڑی طاقت تھی، وہ خدا کہلاتا تھا اپنے آپ کو، لوگوں سے سجدے کرواتا تھا، لیکن اب اس کو بھی ایک ہی ٹینشن تھا، کیا؟ موت کا، مر جاؤں تو سارا خدا ختم، سڑ گیا۔ اس کو بھی موت نہیں چاہیے تھی۔ اس نے کیا سوچا، پوری دنیا پر میرا کنٹرول، پورے لوگ میرے سجدہ کر رہے ہیں، تو کیوں نہ میں پوری پبلک کو ملا کر کے فوج بنا لوں اور اس خدا سے لڑ لوں۔ ایک بار ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، اس خدا کو مار کے گرا دیں گے تو پھر اب موت حیات سب ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ یہ پلاننگ اس وقت اس نے کیا تھا، یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے لیکن پرانی دوسری مقدسات میں موجود ہے۔ تو اب اس نے ایک بہت بڑا ورلڈ ٹاور بنایا تھا، اس زمانے کا بہت اونچا ایک محل بنایا، عمارت بنایا، اور دنیا بھر کے سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا، سب کی زبان ایک بنایا، کہا لینگویج الگ الگ نہیں ہونی چاہیے، سب کی ایک ہی زبان، آپس میں سارے لوگ میرے وفادار، اور سب کو ٹریننگ دیا کہ خدا کے ساتھ لڑنا ہے، سب کو خدا کا باغی بنا دیا سب کو، اور سارے جوش میں، اور اتنی بلند عمارت بنائے۔ پوچھا گیا کیوں بنا رہے ہو، کہا اس پر چڑھ کر کے آسمانوں میں جاؤں گا، اس سے جنگ کروں گا خدا کو اور اس کو گرا دوں گا، میرے پاس پوری دنیا کی پبلک بھی ہے۔ نشے میں چور آدمی کہاں تک سوچتا ہے، سیاست بہت گندی چیز ہو جاتی ہے کبھی کبھار، آدمی خدا بننے کی کوشش کر ڈالتا ہے اور خدا کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس نے یہ پلان بنایا، اور یہ غالباً انجیل میں ہے، بہت پہلے میں نے پڑھا تھا
اس نے عمارت بنایا اور اوپر چڑھا بھی، پوری پبلک کو کہا کہ تم میرے ساتھ رہو گے، سب کی لینگویج ایک ہی، تم میری حمایت کرو گے، میری فوج میں رہو گے، اور میں اب خدا سے جنگ کر رہا ہوں، ایک بار اگر میں نے اس کو مار دیا تو تم میں سے سب کو میں نے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دینی ہے، ٹینشن مت لینا، کسی کو 2000 سال چاہیے لکھوا لو، میں 2000 سال دے دوں گا، کسی کو 5000 سال چاہیے میں دے دوں گا۔ تو سارے لوگ بہت شوق میں تھے کہ مرنا ہی نہیں ہے، چلو یہ ایک کام کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اب جب وہ اوپر چڑھا تو اب دیکھیے مقدسات جو کتابیں ہیں وہ کہتی ہیں اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو فرمایا کہ آؤ، میرے بندوں میں سے ایک بندے نے بڑی بلند عمارت بنائی ہے، چلو ذرا دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور آسمانوں کی طرف نزول فرمایا، اور اپنے ایک فرشتے کو، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد کسی کو نہیں معلوم ہے کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے ارب، بلکہ اندازہ کرنے کے لیے ایک صرف میں حدیث بتا دوں، جب بھی بارش ہوتی ہے نا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہر قطرے کو ایک فرشتہ زمین پر رکھ کر جاتا ہے، اوپر سے برسایا نہیں جاتا، ایک ایک قطرے کو ایک ایک فرشتہ زمین پر رکھ کر جاتا ہے۔ بارش کے قطرے نہیں گن سکتے تو فرشتوں کو کہاں گن سکو گے؟ تو اتنے لاتعداد فرشتے ہیں، اس میں سے صرف ایک ہی فرشتے کو اللہ نے فرمایا تم جاؤ ذرا نیچے اپنے پر ہلاؤ۔ وہ فرشتہ نیچے آیا، جبرائیل کو نہیں بھیجا، میکائیل کو نہیں، اسرائیل کو نہیں، بڑے مقام والے فرشتے، ایک فرشتے کو بھیجا، اور وہ فرشتہ نیچے زمین پر آیا، اس نے صرف اپنے پر ہلایا تھا کہ یہ پوری دنیا غرق ہو گئی، اس کا سارا محل ڈھہ گیا، نمرود تباہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر یہ جتنے لوگ بچے تھے، کچھ اکثر تو مر گئے، جتنے بچے تھے اللہ نے فرمایا ان کی سب کی زبان کو الگ کر دو، سب کی زبان ڈیوائیڈ کر دی گئی، اس کی زبان الگ، اس کی زبان الگ، اس کی زبان الگ۔ یہ بھی اللہ کی حکمتوں میں سے ہے کہ یہ پھر ایسی پلاننگ کرنے کے لیے سب جمع نہ ہو جائے، الگ الگ کر دی گئی۔ یہ دوسری کتابوں میں موجود ہے، تو یہ پلاننگ ان کے دماغ میں آج بھی چل رہی ہے۔ فلاپ تو ہوا تھا آئیڈیا پرانے زمانے کا، اب جو اسرائیل ہے، یہودی ہے، اور اسی مقدس کتاب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اے لوگوں دیکھنا قیامت کے قریب ایک بار اور اس طرح کی کوشش کی جائے گی۔ اب بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اس طرح پہلے خدا سے لڑنے کا ایک پلان کیا انہوں نے، فلاپ ہو گئے اور مار دیے گئے۔ اب ان کو جدید ٹیکنالوجی پر، نیو ٹیکنالوجی پر اتنا بھروسہ ہے، انہی مقدسات میں کہا گیا ہے دیکھنا قیامت سے قریب ایک بار اور یہ چیز کوشش کر لیں گے۔ اب مجھے یہی لگتا ہے، یہ حدیثوں میں تو ہے نہیں کہ یہ لوگ خدا سے لڑنے کے لیے کوشش کریں گے، لیکن ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہودیوں کی۔ اب مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے اسی پلاننگ کے تحت یہ اسی انداز سے چل رہے ہیں۔ ان کو ایک مسیحا چاہیے ہے، وہ دجال ہے جو خدا کا دشمن ہے، اور انہیں معلوم ہے دجال کا پاور کیا ہے، 40 دن میں پوری دنیا میں گھومے گا، لوگوں کو آسمان سے بارش برسا کے دکھائے گا، زمین سے سبزے اگا کر کے دکھائے گا۔ ان کو ایک ایسا پاورفل آدمی چاہیے جو خدا سے لڑ سکے، اسی لیے وہ انتظار کر رہے ہیں۔ دوسرے ان کو کیا چاہیے، پوری دنیا کی لینگویج ایک ہونی چاہیے، تو یہ گلوبل لینگویج کے طور پر انگلش کو مشہور کر بھی رہے ہیں کہ سب کی کنیکٹ کرنے والی، سب کو کنیکٹ کرنے والی زبان انگلش ہونی چاہیے، سب کی کرنسی ایک بنانا چاہتے ہیں، اور آج تقریباً یہ کر بھی چکے، ڈالر پوری دنیا کی کرنسی بنتی جا رہی ہے، تقریباً ہر ملک اپنی ٹریڈنگ ڈالر میں کرنا چاہتا ہے، پوری دنیا کی ایک کرنسی ہو، ایک لینگویج ہو۔ اور آپ دیکھنا اکثر ان کے جتنے بڑے پریزیڈنٹ ہوں یا جو سٹارز ہیں، وہ اپنے بیانوں کے بیچ بیچ میں ون ورلڈ آرڈر یہ بات کہہ جاتے ہیں۔ نوجوان طبقہ اس کو نوٹ کر لے، ون ورلڈ آرڈر۔ ون ورلڈ آرڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دنیا ایک حکم پر چلے، الگ الگ کنٹری نہیں چاہیے ہم کو، الگ الگ سیاست نہیں چاہیے، پوری دنیا ایک ہی حکومت پر، ایک ہی آرڈر پر چلے، یہ ان کا پلان ہے۔ کیوں میاں، کیوں پوری دنیا کو ون ورلڈ آرڈر میں ڈال رہے ہیں آپ؟ وہی پلاننگ جو نمرود کر چکا تھا
کہ خدا سے لڑنا ہے، پوری دنیا کو پھر سے جمع کرو، ساری ٹیکنالوجی جمع کرو. اسی لیے یہ اسپیس میں بھی بھیج رہے ہیں کہ جا کے دیکھ کر کے آئے، سب تصویریں لے کے آئے کہاں خدا بیٹھتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. میرے عزیزو، میں ان ترقیات کے خلاف نہیں ہوں، اسپیس کے خلاف نہیں ہوں، میں چاند کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، لیکن بعض محققین نے کہا کچھ لوگوں کی شرارت یہ ہے جیوز میں سے جو ہر نئی ٹیکنالوجی کو خدا کے خلاف سوچتے ہیں. یہودیوں میں بھی، آج میں پورے یہودیوں کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے یہودی وہ ہیں جو ان شرارتوں کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں. وہ تورات انجیل پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. عیسائیوں میں بھی سارے نہیں ہیں، وہ بھی اپنی مقدسات پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو عباد الشیطان کہا جاتا ہے. یہودیوں میں ایک تنظیم ایسی نکلی جو ڈیول ورشپرز ہیں، یعنی شیطان کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں. یہ ان کا پورا کیا ہوا ہے، پوری دنیا کو بدلا ہوا ہے. اب سنیے، اب یہ پوری دنیا میں کیا ہنگامہ مچا رہے ہیں، کیا ہنگامہ مچائیں. میں باخبر ضرور کرنا چاہوں گا ہر بچے کو، ہر جوان کو. میں نے مصر میں ایک کتاب پڑھی تھی، تقریباً وہ 150 سال پہلے کی ایک میٹنگ ہوئی تھی. حاخام کہتے ہیں یہودیوں کو، مولانا پڑھے ہوں، حاخام. یہ یہودیوں کے بڑے حکیم جو ہوتے ہیں ان کو حاخام کہتے ہیں. انہوں نے ایک میٹنگ لی اور اپنے حکیم سے یہودیوں نے پوچھا کہ ہم لڑکیوں کو ننگا تو کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن مسلمان لڑکیاں ننگی نہیں ہوتی جلدی، یہ جلدی اپنا لباس اتار کر کے باہر آتی نہیں. ہم نے تقریباً دنیا کو ننگا کرنے کی کوشش کر ڈالی. تو اس حکیم نے 150 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کیا مشورہ دیا جانتے ہیں؟ اس نے کہا تھا کہ لوگوں، تمہیں فطرت معلوم نہیں انسان کی. عورتوں کی فطرت یہ ہے کہ بچپن میں ان کو جیسا پہنایا جاتا ہے جوانی میں ویسی ہی پہنتی ہیں. اگر کوئی بچی بچپن سے دوپٹہ پہنتی ہو اور فل کپڑے پہنتی ہو، اچانک 16 سال کی عمر میں اس بچی کو آپ آدھے کپڑے پہننے کے لیے کہیں، نہیں پہن پائے گی، شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے. آپ ہی کی بات لے لیں، ابھی آپ پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں، فل کپڑے پہن رہے ہیں، اچانک آپ کو کہہ دیں چڈی پہنو اور ہاف بنیان پہن کے باہر آؤ، شرم لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ حیا مانے ہوتی ہے. جو فل کپڑے پہنتا ہے وہ ہاف کپڑے میں جلدی نہیں آتا. ہاں، جس کی بچپن سے ہی ہاف کپڑے میں رکھ دیا جائے، وہ 16 سال کیا، 20 سال کیا، 40 سال کیا، وہ ننگا گھومنے میں اسے کبھی شرم نہیں آتی. اس یہودی حکیم نے کہا، اے لوگوں، مسلمان بچیاں اس لیے ننگی نہیں ہو پا رہی آج تک ہمارے پلان کے مطابق کہ ان کے گھروں میں ان کے ماں باپ ان کو فل کپڑے پہنا کر کے رکھتے ہیں، بچیوں کو دوپٹے اڑواتے ہیں، اسکارف پہناتے ہیں، جس کی وجہ سے 16 سال کی عمر میں ان پر تم محنت کرتے ہو، یہ ننگی نہیں ہو پاتی. کہا کیا کریں؟ اس یہودی عالم نے کہا، ان کی بچیوں کے کپڑے ہاف بنانا شروع کرو، بچیوں کے اوپر محنت کرو، بڑی عورتوں پر نہیں. 16 سال 17 سال کی عمر کی بچیوں پر نہیں، چھوٹی بچیوں پر محنت کرو. میں نے یہ ایک عبارت پڑھی تھی، اس کے بعد آج تک میں دیکھ رہا ہوں مارکیٹ میں جب ہم لباس خریدنے کے لیے جاتے ہیں اپنی چھوٹی بچیوں کے، بہت کم ایسا لباس ملتا ہے جس میں فل سلیوز ہوتے ہیں. ہاف کپڑے کے بچیوں کو ہم سب پہنا رہے کہ نہیں پہنا رہے؟ اور ہم تو اگر کسی کو کہیں تو یہ کہے گا، کیا مولانا ابھی سے پردہ فرض ہو گیا؟ 2 سال کی بچی ہے، 3 سال کی بچی ہے، کیا ابھی سے ہم اس کو برقع پہنا دیں، نقاب پہنا دیں؟ میاں، نقاب اور برقعے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، انجانے میں ہم اس کو ننگا بنانے کی عادت ڈال رہے ہیں. آج ہی سے ہم اس کو ننگا رہنے کی عادت ڈال رہے ہیں. یہ ہمارا نہیں میرے عزیزوں. 150 سال پہلے ایک یہودی عالم نے، حاخام نے، اپنے یہودیوں کو کہا تھا کہ مسلمان بچیوں کو اگر ننگا کرنا ہے تو ان کی بچیوں کے کپڑے ہاف بناؤ. جاؤ آج مارکیٹ میں دیکھ لینا، آپ مارکیٹ میں دیکھو، آج کپڑے تو ایسے ہم پہنا رہے ہیں. اکثر مسلمانوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ دکان میں جا کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ ویسٹرن سٹائل کے کپڑے چاہیے بچیوں کے لیے، اور ان کے لیے الگ سے کپڑے دکان والے دیتے بھی ہیں کہ اسکرٹ ہونی چاہیے چھوٹا سا، اور بچیوں کو کندھے شولڈر دکھ رہے ہوں، ان کے جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہوں. اور وہ بچی جوان جب ہوتی ہے تو فل کپڑوں میں اپنے آپ کو انکمفرٹیبل محسوس کرتی ہے. اگر اس کو اچانک برقع پہنا کے دے، کیا مجھے قید کر رہے ہو،
بچپن سے تمہیں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی تھی، ابھی تم اسکارف ڈالو گے، دوپٹہ ڈالو گے، کیا کیا ڈالو گے میرے اوپر، جھلاتی۔ اور ان بچیوں کو ہم نے دیکھا ہے جن کی بچپن سے ہم نے تربیت اچھے ماحول میں رکھی، وہ بڑی ہونے کے وقت میاں ایسا ہے کہ وہ دوپٹے اپنے پورے جسموں پر ڈال کر کے رکھتی ہیں، صرف سر پر نہیں بلکہ کوئی حصہ ان کا جھلکنے نہیں دیتی، وہ حیا بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس پلان کے ہم شکار ہو گئے، ہمارے لباس میں بے ترتیبی جو آئی ہے یہی دجالی منصوبوں کے تحت ہوا ہے۔ یہود جو پوری دنیا کو بے آبرو، ایک ایسی قوم دیکھنا چاہتے ہیں جو خدا سے دور ہو، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اس کا مخالف ہو، رسول جو چاہتے ہیں اس کے خلاف۔ اس مشن کے تحت ایک دو نہیں میرے عزیزوں، ہزاروں کام ہو گئے، گنانے کے لیے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ شارٹ میں چلوں، اگر کپڑوں کو دیکھا جائے تو ہمارے کپڑے چھین لیے گئے، لباس بدل دیا گیا۔ ہر نوجوان بچہ آج ہمارا یہ چاہتا ہے کہ مجھے ویسٹرن سٹائل کے کپڑے چاہیے، ہیئر سٹائل مجھے کسی ایکٹر کا چاہیے، لڑکیاں چاہتی ہیں کہ وہ ہیروئن بن جائیں، ایکٹریس کے لباس چاہیے، ایکٹریس کے ہمیں جانتے ہو یہ پورے ایکٹر اور ایکٹریس پر لاکھوں ڈالر کی لاگت پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ کون خرچہ کرتا ہے؟ ان کے اوپر پورے جیوز یہودی خرچ کرتے ہیں کہ یہ سٹار ہیں، یہ ماڈل ہیں، ان کو کپڑے پہناؤ اور پوری دنیا کو دکھاؤ، ان کے ذریعے سے پوری دنیا وہی کپڑے پہنے گی جو یہ پہنے گی۔ آپ کو معلوم نہیں ہے بڑے بڑے سٹار ایلومیناتی ہیں، اب تو وہ اعلان کر رہے ہیں ہم ایلومیناتی ہیں۔ ایلومیناتی یہ یہودیوں کی تنظیم ہے جو صرف اسی مشن پر کام کرتی ہے کہ وہ سٹار بن کر کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کریں۔ میرے عزیزو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر سب کے سامنے کچرا کھائیں گے تو ان کے فین ایسے ہیں وہ کچرا بھی کھا لیں گے، ان کو نشے کے عادی بنا دیں گے۔ ان پر بڑی لاگت کا خرچہ ہوتا ہے سٹارز پر کہ پوری دنیا کے ماحول کو یہ چینج کرنے والے ہیں۔ یو کے، یو ایس اے، یہاں پر سب ایکٹر اور ایکٹریس نہیں، وہاں پر سنگرز جو ہے ان کی بڑی ویلیو ہے۔ کوئی بڑا سنگر ہو اس پر لاکھوں خرچہ کیا جاتا ہے۔ فٹ بال پلیئرز جتنے ہیں ان کے اوپر بہت ڈالر کے خرچ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لاکھوں کی تعداد میں فینس ہوتے ہیں، ان کو دیکھنے والی ایک بڑی دنیا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کسی بھی ایکٹر کی آپ ہسٹری نکال کر کے دیکھیں، اس کے فالوورز کتنے ملینز میں ہیں، کسی کے بلین میں ہیں۔ ایک وہ عمل کرے گا تو پورے ملین لوگ اس کے فالوورز عمل کرنے لگ جائیں گے۔ یہودیوں نے بہت آسانی سے اپنے معاملات دوسروں تک پہنچانے کے لیے پوری دنیا کے کریم طبقے کو چوائس کیا ہے۔ یہ تھے لباس کی بات، اور جب انہوں نے یہ پڑھا ہے حدیثوں میں، ایک بات یاد رکھیں کہ ہم سے زیادہ حدیثیں وہ پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، محدث بھی ہوتے ہیں، مفسر بھی ہوتے ہیں۔ آج مصر میں کتنے تو ایسے ہیں جن کو مستشرق کہا جاتا ہے، یعنی اورینٹلائز۔ یہ لوگ یہودی ہیں اور اسلامی تعلیمات کے ماہر ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں۔ کائرو یونیورسٹی میں میری خود ملاقات تھی ایک ڈاکٹر جو اسلامی شریعت کی کتابیں پڑھاتا ہے، یہودی عالم، یہ ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ پڑھا کہ مسلمان سب سے زیادہ ان کا لگاؤ اللہ اس کے رسول سے ہے، کم ہونے کے لیے مین چیز کیا ہے تو رزق ہے۔ ہمارا سارا معاملہ رزق پر چلتا ہے، اگر رزق اچھا ہے تو دعائیں بھی پہنچتی ہیں، عبادتیں بھی پہنچتی ہیں، اور رزق خراب ہو گیا تو سارا ہمارا کنیکشن کٹ گیا، ختم ہو گیا، ہماری دعائیں اجابت سے نہیں ٹکراتی، ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ تو رزق پر ایسا عمل کیا گیا ہے، ایسا کہ پوری دنیا میں آج دیکھیں چند سالوں کے بعد حلال کھانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ حلال کھانا مشکل ہے، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو بچ پائے ہیں حرام سے، ورنہ تو پورا ایک طبقہ، عرب والے تو پورے کے پورے مبتلا ہیں۔ ان کے گھر گھر پر KFC اور میکڈونلڈ، سب وے، نہ جانے کتنی ایسی فوڈ کی کمپنیاں پہنچی ہوئی۔ کئی ایسی کمپنیاں ہیں جو پورک بناتی ہیں، کئی ایسی کمپنیاں ہیں جو علل اعلان بیچتی ہیں کہ ہمارے ہاں خنزیر کا گوشت بکتا ہے۔ خود ممبئی میں ایک مسلمان پیزا کا ایک ہوٹل چلاتا ہے، مسلمان ہے، اس کے پاس دونوں سیکشن ہیں، پیزا نان ویج اور ویج کا۔ نان ویج کے پیزے میں اس نے خنزیر کا گوشت ملا کر کے بیچتا ہے،
بیچتا ہے اور اس سے سوال بھی کیا گیا تو کہتا ہے یہ تو آپ کی چوائس ہے، چاہے تو آپ کھائیں نہیں تو نہ کھائیں، میں زبردستی تھوڑی نہ بیچ رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، کھانے کی چیزوں کو اتنا بدل دیا گیا، اسی لیے میں کہتا ہوں اپنا ٹیسٹ بدل لو۔ بہت زیادہ زبان کو لذتوں کا عادی مت بنانا، ورنہ حرام چلا جائے گا پیٹ میں۔ اور پھر ہمارے ہندوستان میں کیا چھوڑا گیا؟ ہر اناج کو، ہر چیز کو، کبھی گائے کا پیشاب ملا کر کے، کبھی پتہ نہیں کیا کیا ملا کر کے۔ کمپنیاں نہیں آئی ہمارے ہاں، کوئی چاکلیٹ نہیں چھوڑا انہوں نے حرام چیزوں کے ملانے سے، کہ بچے چاکلیٹ کھائیں اور اس میں پتہ نہیں کن کن جانوروں کی چربیاں ملائی ہیں۔ ہزار یہ کہتے ہیں کہ حلال ہے حلال ہے، لیکن ان کی نیت میں کھوٹ ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارے رزق پر بہت بڑا اثر ہو رہا ہے۔ میں چند دنوں پہلے چکن کے متعلق ایک بیان کیا تھا۔ میں حرام نہیں کہتا ہوں گوشت کو، چکن کو، لیکن وہ ہو سکے تو آپ سن لینا۔ یہ جو برائلر چکن جو بنائی گئی ہے، یہ 1960 کی پیداوار ہے، اس سے پہلے یہ سفید مرغیاں تھی نہیں دنیا میں۔ یہ جو برائلر چکن آپ جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ بعد میں ایجاد کی گئی ہے، اس کو بنایا گیا ہے کراسنگ کے ذریعے سے، اور اس کی فارمنگ جو ہوتی ہے سیم فارمنگ خنزیر کی بھی ہوتی ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ طلب جس گوشت کی ہے وہ خنزیر کی ہے، پگ کی، اور اس کو کھلا کر کے جتنی جلدی بڑا کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی مارکیٹ ہے وہاں پر، ان کو جلدی جلدی گوشت چاہیے۔ خنزیر بڑا نہیں ہوگا تو گوشت کیسے ملے گا؟ تو جلدی بڑا کرنے کے لیے خنزیر کو جو چیز کھلائی جاتی ہے وہی انڈیا، پاکستان یا سب جگہ پر ان کے فیڈز میں، مرغیوں کے، چکن کے فیڈز میں وہی چیز کھلائی جاتی ہے جو خنزیر کو کھلاتے ہیں۔ اسی لیے تو یہاں مرغیاں 40 دن میں بڑی ہوتی ہیں۔ ہمارا خود بھی فارم ہے، میرے بھائی فارم چلاتے تھے مرغیوں کے، مجھے معلوم ہے 40 دن نہیں ہوتا کہ یہ مرغی 2 کلو کی ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ آپ اپنے گھر میں پال کر کے دیکھیں، 6 مہینے میں بھی بچہ ہی دکھتی ہے۔ یہ حیرت سے بہت تیزی سے بڑھاتے ہیں۔ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری غذا پر بہت زیادہ کوشش کی گئی ہے کہ حرام کی آمیزش ہو جائے، تاکہ ان کی دعائیں قبول نہ ہو، ان کی عبادتیں قبول نہ ہو، اور ان کا اللہ رب العزت سے جو قریبی تعلق ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے۔ اسی لیے آج ہم کثرت سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کی رحمت مانگ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تمہارے پیٹ میں حرام لقمہ ہوگا تمہاری کوئی دعا اللہ تک نہیں پہنچتی، کوئی دعا نہیں جائے گی۔ اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جسموں میں حرام لقمے پڑے رہے اور ہم دعا کرتے رہے، ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو۔ کپڑوں کو لے کر کے اور اس کے علاوہ رزق کو لے کر کے، دوائیوں کا معاملہ تو بہت ہی بڑا ڈیفیکلٹ ہے میرے عزیزوں۔ ایک پورا ڈرگ مافیا ہے پورے ورلڈ میں، انہوں نے دوائیوں کو ایک دھندا اور بزنس بنایا ہوا ہے۔ میڈیکل لائن ایک ایسی چیز ہے، اس پر ہی مجھے 2 گھنٹے بولنا پڑ جائے گا۔ یہ پوری دنیا میں جو دوائیاں بنائی جا رہی ہیں، کہاں دوائیاں بنتی ہیں ذرا تحقیق کر لو۔ میں بار بار یہی افسوس جتاتا ہوں، ہمارے بچوں کو گیم کھیلنے سے فرصت نہیں، انٹرنیٹ میں فلمیں اور سیریل اور پتہ نہیں ڈرامے دیکھنے سے فرصت نہیں۔ کاش یہ کچھ نالج والی باتیں بھی اپنے موبائل سے دیکھ لیتے۔ قرآن و حدیث مستقبل کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں یہ بھی انٹرنیٹ میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ میں خود بھی تو مطالعہ کرتا ہوں، میرا سارا مواد میرے موبائل میں پڑا ہوا ہے۔ میں کہاں کہاں کتابیں اٹھا کر کے چلوں؟ تاریخ کی جتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں میرے انٹرنیٹ موبائل سے پڑھی ہیں، اکثر کتابیں۔ یہ ہمارا طبقہ کیوں نہیں پڑھتا آج؟ ہمارے نوجوان جو رات میں گیم کھیلنا شروع کرتے تو فجر ہو جاتی۔ کیا اللہ رب العزت کو تمہیں جواب نہیں دینا ہے کہ رات کس کام میں تم نے گزاری ہے؟ میرے عزیزوں، وقت بہت ہی تنگ ہمارے اوپر آ رہا ہے۔ یہ تھی باتیں۔ ڈرگ مافیا تو ایسی ہے کہ ایک گولی، میرے ان سے بھی بہت گہرے تعلقات ہیں، دوائیوں کی کمپنیوں والوں سے بھی۔ 75 پیسے کی جو گولی بنتی ہے وہ مارکیٹ میں 40 روپے 50 روپے کی بکتی ہے۔ ایک سٹنٹ جو لگایا جاتا ہے، یعنی بائی پاس سرجری کرنے والے یا پھر انجیوگرافی، انجیوپلاسٹی جن کو ہوتی ہے، سٹنٹ لگاتے ہیں، $1 کا ہوتا ہے۔ $1 تقریباً 70 روپے کا سٹنٹ، اور اس کی قیمت یہاں پر 1 لاکھ 2 لاکھ روپے لی جاتی ہے۔ خیر یہ تو ان کی تجارت ہے،
لیکن جانتے ہیں آپ کئی بیماریاں جان بوجھ کر کے وائرس کے طور پر پھیلائی جاتی ہیں. ہمارے ایک ڈاکٹر شفیق ہیں، ان کی تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں کینسر یہ کوئی بیماری ہے نہیں، یہ وائرس ہے جو چھوڑا گیا ہے، اس کا علاج موجود ہے، لیکن چاہتی نہیں پوری ڈرگ مافیا کہ وہ علاج ہو جائے. اگر یہ علاج بہت چھوٹی چھوٹی پتیاں ہیں، افغانستان کی کچھ پتیوں سے ایک ڈاکٹر صاحب نے علاج بھی کیا کینسر کا. وہ کہتے ہیں ان پتیوں پر اور اس کے جوس پر امریکہ نے پابندی لگا دی کہ لا نہیں سکتے. تو کیوں؟ یہ نہیں چاہتے کہ کینسر والے صحیح ہو جائیں. کیوں؟ کینسر جتنا بڑھے گا اتنا مال ڈرگ مافیا کو پہنچے گا، اتنی زیادہ، کروڑوں نہیں اربوں کی تجارت ہے یہ. میرے عزیزوں، پوری دنیا میں گولڈ پر قبضہ اگر کسی کا ہے تو انہی کا ہے. سنا ایک لفظ پر آپ توجہ دیں، آپ کو میں بتاتا ہوں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہودیوں کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ معلوم ہوگا نا آپ کو، جیوز. اور دنیا میں آپ دیکھنا سونے کی، گولڈ کی جو بھی دکان ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیولری. کیا کہتے ہیں؟ جیولری. یہ جیوز کا لفظ جیولری کے اندر ساتھ میں رکھا جاتا ہے. وہ یہ تمہیں احساس دینا چاہتے ہیں کہ سونے پر صرف ہمارا حق ہے، سونے پر صرف ہمارا حق ہے. اور یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ ان کی پلاننگ کہ پوری دنیا میں سونے اور چاندی کو یہ قبضہ کریں گے اور یہ جو بولیں گے وہ کرنسی چلے گی. آج دیکھیں یہ کرنسی کا معاملہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے. مجھے آج اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی یاد آتی ہے. سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سال پہلے ہی ایک رسالہ لکھا ہے، کفل الفقیہ الفاہم فی احکام القرطاس والدراہم. اس پہلے زمانے میں کرنسی کیا چلتی تھی جانتے ہیں آپ؟ سونے کے سکے، چاندی کے سکے. توجہ چاہوں گا، سونے کے سکے، چاندی کے سکے. سونے کے سکوں کو دینار کہتے تھے اور چاندی کے سکوں کو درہم کہتے تھے. درہم اور دینار چلتے تھے پہلے. اب سنیے گا، سونے کا ایک سکہ ہے اور چاندی کا ایک سکہ ہے، اس کی اپنی ایک ویلیو ہے کہ نہیں ہے؟ وہ سونے کا ہے میاں. آج اگر ظاہر سی بات ہے کسی بھی سکے پر بادشاہ کی فوٹو ہوگی جو اس وقت بادشاہ چل رہا ہے، چلے بادشاہ ختم ہو گیا، دوسرا بادشاہ آ گیا، کیا وہ سکہ بیکار ہو جائے گا؟ سکہ خراب ہو جائے گا؟ نہیں، صرف فوٹو بدلنا ہے. جاؤ میلٹ کرو، سنان کو دو، وہ میلٹ کر کے دوسرا سکہ بنا دے گا. لیکن اس کی ویلیو ہے کہ نہیں؟ چلے حکومت ختم ہو گئی، جو سکے چل رہے تھے چاندی اور سونے کے، لے جاؤ سب بیچو. ارے آپ کو تو کلو کے وزن پر قیمت ملے گی. سونے اور چاندی کی ویلیو ہے کہ نہیں؟ یہ یہودیوں نے پوری دنیا سے سونے اور چاندی کے سکوں کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ پر کاغذ کے ٹکڑے لائے. کاغذ کے ٹکڑے، پہلے نوٹ تھی نہیں پوری دنیا میں کہیں پر. یہ کاغذ کے ٹکڑوں کو لائے اور اس پر لکھ دیا 1000، تو اب ہم سمجھ رہے ہیں 1000. اس پر لکھ دیا 2000، ہم سمجھ رہے ہیں 2000، جبکہ وہ کاغذ بھی اتنا ہی ہے جتنا نیوز پیپر والا کاغذ ہے. کوئی فرق نہیں ہے پیپر میں. ہاں تھوڑا اچھا کاغذ استعمال کرتے ہوں گے، پرنٹ نکال سکتے ہیں آپ، لیکن وہ کاغذ اس کی ویلیو ہے اپنی. وہ تو ابھی ابھی ہمارے سب کو سمجھ میں آ چکی ہوگی. 2 سال پہلے صاحب نے اعلان کیا تھا رات میں کہ آج سے 9 بجے کے بعد 1000 اور 500 کے نوٹ کی ویلیو ختم. تو دوسرے دن وہ کیا ہو گئے؟ آج اگر آپ کے جیب میں 1000 روپے کی پرانی نوٹ ہو تو آپ کو مجرم سمجھ کے پکڑ کے لے جائیں گے. عزیزو، یہ کرنسی ایسی ہے کہ اس کی اپنی ویلیو نہیں ہے. اگر کسی کے پاس اس زمانے کے، چلیے میں کہتا ہوں 1000 کے نوٹ جمع ہیں، بہت سارے ہیں، بھول گئے تھے آپ چینج کرانا، انہوں نے تو ٹائم بھی دیا تھا 2 مہینے کا، چینج کرا لو، بھول گئے تھے، ابھی اب کہیں تھیلی سے نکلا. آج کے زمانے میں کہاں لے کے جاؤ گے آپ؟ 1000 کے نوٹ ہیں، کہاں لے کے جاؤ گے؟ RBI بھی نہیں لے رہی ابھی. کسی بینک میں جاؤ گے، میرے 1000 کے پرانے نوٹ بدل کے اب 2000 میں دے دو، کہا وہ دروازہ بند ہو گیا. کہا کیا کرے؟ تو بینک کہے کہ جاؤ کسی بنیا کو دے دو، پوڑیا بنائے گا، شکر ڈال کے بیچے گا. اس کے علاوہ تو ان نوٹوں کا کچھ کام نہیں. یا تو آپ کلو کے حساب میں بیچ کے چلے جاؤ.
لیکن سونے اور چاندی کی کرنسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے سونے اور چاندی کی کرنسی کو پوری دنیا سے ہٹا دیا گیا. یہ چاہتے ہیں کہ کرنسی صرف اور صرف نوٹ کی چلے. اب اور آگے سنیے، اب آگے کا پلان یہ ہے کہ کرنسی یہ بھی ہٹا لی جائے گی، کیش لیس کر دیا جائے گا آپ کو، اور آپ کے ہاتھوں میں اب نوٹ بھی نہیں ہوں گے. دیکھیں آپ ڈیجیٹل انڈیا کا نعرہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ آپ کے پاس پے ٹی ایم ہو، اے ٹی ایم ہو، موبائل سے آن لائن آپ پے کر دیجئے. آن لائن سسٹم چل رہا ہے کہ نہیں؟ اب کوئی بھی پیسے بہت زیادہ لاکھوں کے جیب میں لے کے نہیں گھومتا، بلکہ اب آن لائن ٹرانزیکشن زیادہ ہے تو کوئی موبائل سے کر دیا یا پھر اے ٹی ایم سے کر دیا. اس سے بھی آگے کی بات سنیے آپ، اس سے بھی آگے کی بات. یہاں کوئی بٹ کوئن والے لوگ ہیں کیا؟ بٹ کوئن اگر ہے تو توبہ کر لیں، اس سے باز آ جائیں. بٹ کوئن ایک کرنسی ہے جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اس وقت بہت زیادہ وہ خریدی جا رہی ہے. بٹ کوئن یہ مافیا چلا رہے ہیں اس کو، کچھ مجرمین ایک کرنسی چلا رہے ہیں پورے ورلڈ میں. اللیگل ہے یہ، لیکن اس کی قیمت جانتے ہیں؟ ایک بٹ کوئن 12 لاکھ 13 لاکھ کی بکتی ہے آج، اور بیوقوف لوگ خرید بھی رہے ہیں. آج خریدا آپ نے 12 لاکھ، کل بیچو تو شاید 13 لاکھ میں بک جائے. تو سوچتے ہیں راتوں رات ہم لاکھوں کما رہے ہیں لوگ آن لائن، لیکن وہ ہاتھ میں نہیں ہوگی آپ کے. وہ کرنسی آپ کیسی دکھتی ہے وہ معلوم نہیں، لیکن آن لائن ہے. یہ ان کے منصوبے سنیے. ایک حدیث کی طرف آ کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، ختم کرنا ہے، آخری بات ہے. میں یہ گفتگو رات بھر چلے تو بھی ختم نہیں ہوگی جو ٹاپک انہوں نے دیا ہے. بس میں آپ کو صرف ایک چسکی دے کر کے جا رہا ہوں، بس کہ آپ ایک گھونٹ پی لیں، انشاءاللہ بعد میں پانی پھر سے پلایا جائے گا. آگے کا پلان یہ ہے کہ کیش لیس کر دو، اور اے ٹی ایم پے ٹی ایم کچھ کارڈ بھی نہیں، بلکہ کرپٹو کرنسی ایک آئے گی. کرپٹو کرنسی کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی میموری کارڈ کی طرح سا ایک چپ، جیسے موبائل میں ڈالتے ہیں آپ، اس میں سارا ڈاٹا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ چھوٹی سی چپ آپ کو انبلٹ کر دی جائے گی ہاتھ میں، اور یہ آلریڈی آسٹریلیا میں چل رہا ہے. ہاتھ میں انجیکٹ کر کے ایک چھوٹی سی میموری کارڈ اس کو ڈال دیا جائے گا. اس کے اندر آپ اپنے بینک کھاتے پورے اس کے اندر رکھو، آپ کے گھر کے پیپر، جائیداد کے پیپر، جتنا ڈاکیومنٹس ہے وہ سب اس کے اندر رہے گا. ظاہر سی بات ہے پیپر گم ہو جائیں تو بھی کچھ فرق نہیں، آپ پیپر جلا دو، نوٹ ختم کر دو، سارا آپ کا کہاں ہے؟ آپ کے ہاتھ میں. آپ کو تو اچھا لگے گا نا. اب کارڈ لے کر کے چلنے کی بھی ٹینشن نہیں، پیسے لے کے چلنے کی بھی ٹینشن نہیں، میرے ہاتھ میں چپ ہے، اور چوری ہونے کا بھی ڈر نہیں، کوئی چوری بھی نہیں کر پائے گا. کیا کرے گا؟ تو سب کو یہ آسان لگ رہا ہے، اور لوگ قطار میں لگ لگ کر کے انبلٹ کروا رہے ہیں کرپٹو کرنسی کو. لیکن اس کا دوسرا پارٹ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اچھا اس کو آپ کیسے دیکھیں گے کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنے؟ آپ اپنے انگوٹے کا اپنا تھم کہیں پریس کریں، تھم پریس کریں گے آپ تو آپ کا پورا جتنا اکاؤنٹ ہے وہ ڈیجیٹل میں دکھائی دے گا کہ آپ کے پاس اتنے لاکھ روپے ہیں، اتنے ہزار روپے ہیں، آپ کے جائیداد کے پیپر یہ ہیں، سب آپ دکھا سکتے ہیں کسی بھی جگہ. وہ ہوگا کچھ پلان، میں نے تو اب تک دیکھا نہیں، لیکن سنا ہے یہ چل رہا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم نے کرنسی سب ہٹا دی، گھر میں بھی پیسے نہیں، بینک میں بھی پیسے نہیں، کہیں نہیں، سب کہاں ڈال دیا ہم نے؟ اس چھوٹے سے چپ میں ڈالا ہے. لیکن وہ ویلیوبل ہے، دنیا اس کو کہے گی تم کو دکان میں کچھ خریدنا ہے تو جاؤ تھمب لگاؤ، 1000 روپے کے سامان خرید کر کے لاؤ. ابھی کل ہی ہم جا رہے تھے دھورا جا رہے تھے، ہم نے دیکھا جس کار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کار پر ایک چھوٹی سی وہ چپ لگائی تھی، ٹول ناکے سے کار گزری، اچانک اس کا گیٹ اٹھ گیا. یہ جدید ٹیکنالوجی دبئی میں تو بہت پہلے سے چل رہا ہے کہ آپ ٹول میں کھڑے ہو کر کے پیسے بھرنا، جو چھٹے واپس لینا ضروری نہیں. 3 مہینے بھر کا شاید ریفل ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی چپ دیتے ہی کار کے سامنے والے گلاس پر آپ لگائیں، جب بھی آپ کو ٹول کے اندر سے جانا ہے اور اچانک گیٹ اٹھ جائیں گے، واپس آنا ہے، دن میں گھومتے رہو. یہ آپ کے بریلی میں کل میں نے دیکھا ہے کہ نہیں ہے، چپ لگ رہی. تو اس کا مطلب ہوا جو ٹول لینے والے تھے ان کی سب چھٹی ہو گئی، پیسے لینے والے بھی نہیں، دینے والے بھی نہیں، سب پیسہ اس چپ میں آیا ہے. اچھا یہی سسٹم ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو آپ کو سمجھے گا اور اچھا ہے.
جہاں جائیں پیٹرول ڈالنا ہے ہم ہاتھ کو لگا دیں گے پیٹرول آ جائے گا. ڈاکٹر کو پیسے دینا ہے وہاں پر بھی ہم اپنا تھم پریس کر دیں گے اس کو جتنی بل ہے اس میں سے نکل کے چلی جائے گی. آسان آسان یہ تمہیں بتا رہے ہیں آسان. جب تم سب آسانی میں آ جاؤ گے پوچھو آپ مجھ سے کہ حضرت یہ چلتا کس سے ہے؟ ظاہر سی بات ہے چپ میرے اندر پڑی ہوئی ہے میں پریس کرتا ہوں میرا اکاؤنٹ کیسے دکھے گا؟ کیسے دکھے گا؟ میں یہی کہوں گا کہ یہ سارا انٹرنیٹ سے چلے گا. کیسے چلے گا؟ انٹرنیٹ سے چلے گا. اے میرے عزیز تمہیں یہی ہوش سنبھالنا چاہیے. دوسرا سوال تم یہی کرو کہ اگر انٹرنیٹ بند ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اور انٹرنیٹ نہ میرے ہاتھ میں نہ تمہارے ہاتھ میں، سارا ان کے ہاتھ میں ہے. انٹرنیٹ یہ جس وقت چاہیں بند کر دیں. جس وقت انٹرنیٹ بند ہوا وہ تمہاری چپ تو وہیں پڑی ہوئی ہے. سامان والے کے پاس جاؤ گے انگلی گھستے رہو کچھ نہیں نظر آئے گا کیونکہ انٹرنیٹ سے چلتا ہے. آج بھی آن لائن ٹرانزیکشن کا جو نقصان کشمیر میں ہوا ان کشمیریوں سے پوچھو. 1 مہینے تک ان کا نیٹ بند رکھا گیا تو ان کے ٹرانزیکشن سب پورے کے پورے وہی سے ٹھپ پڑ گئے. جو آن لائن کرتے تھے کاروبار ان کا سب ٹھپ پڑا ہوا ہے کیونکہ نیٹ ہی نہیں چل رہا ہے تو کیسے کریں گے؟ پیسہ تو اکاؤنٹ میں ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے. میرے موبائل میں ایپ ہے ایپلیکیشن بینک کا میں ڈائریکٹ کھول کر کے دیکھ سکتا ہوں کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں. لیکن میرے عزیزوں کب دیکھ سکتا ہوں؟ جب میرے موبائل میں انٹرنیٹ اوپن ہے. تو اگر انٹرنیٹ بند ہے تو میں موبائل لے کر کے دن بھر پھروں مجھے پتا نہیں ہوگا میری بینک میں کتنے پیسے ہیں. صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کو ڈیجیٹل لائف میں لایا جائے گا اور کرپٹو کرنسی کے نام پر ایک وقت ایسا آئے گا. وہ حدیث کی طرف میں لے چلتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ قحط میں پڑ جائیں گے، بھوک مری کے شکار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ غریبی اور مفلسی میں ایک دوسرے کا گوشت کھانے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کا خون پینے کی کوشش کریں گے. کیسے؟ یہ وقت آئے گا جب آپ خرید نہیں سکتے، بیچ نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. گھر میں بھوکا تو نہیں مرے گا آدمی، ساری چیزیں ختم کر دی جائیں گی. تب پھر آدمی ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے گا، قتل کرنے کی کوشش کرے گا، انسان کا گوشت کھانے کی کوشش کرے گا. ان تمام چیزوں کی طرف اگر کوئی لانے کی کوشش کر رہا ہے تو یہی دجالی جو تنظیمیں ہیں. میرے عزیزوں یہ ٹاپک چھوٹا نہیں ہے، بہت طویل ہے. پھر کسی دوسرے وقت پر میں ضرور حاضر ہو کر عرض کرنے کی کوشش کروں گا. جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا. آج یہ کہنا مناسب ہوگا جو کچھ بھی بیان ہوا وہ آغاز باب تھا، لیکن میں انٹلیکچوئل طبقے کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا تم الرٹ رہو، تم حدیثوں کو پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر بڑے حادثے سے تمہیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ کیا ہونا ہے، لیکن صرف حادثے نہیں بتائے کہ قیامت آ جائے گی، دجال آ جائے گا، یاجوج ماجوج آ جائیں گے، بلکہ حدیثوں میں تم یہ پڑھو حضور نے ان سے بچنے کے طریقے بھی بتائے ہیں. یہ میرے آقا کی شان ہے، جہاں حادثوں کی خبر دی وہیں میرے آقا نے یہ بھی بتایا کہ تم اپنے آپ کو کیسے بچا پاؤ گے. جیسے کہ ایک حدیث ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب تم دیکھو گے انگلیوں کے پور سے لوگ گناہ کریں گے. انگلیوں کے پور سے، شاید اس زمانے کے لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے انگلیوں کے پور سے گناہ کیسے ہو سکتا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں سارا گناہ ٹچ اسکرین سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ٹچ اسکرین سے ہماری انگلیوں کا یہ پور سامنے کا حصہ یہی تو موبائل پر ٹچ ہوتا ہے. ہر نوجوان بچے اور بچیوں کے ہاتھوں میں جو آج موبائل ہے اور اپنی تنہائی میں اور اپنے مجمع میں یہ کیا کیا دیکھتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے اور وہ بھی جانتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا موبائل غیر امانت دار ہے. بہت سارے لوگوں کا موبائل ان کے دل سے زیادہ غلیظ ہو چکا ہے. میرے عزیزوں یہ ہم انگلیوں سے اتنے گناہ کر رہے ہیں جتنی ہماری شرمگاہ بھی اتنے گناہ نہیں کرتی جتنا ہماری انگلیاں گناہ کر رہی ہیں. جتنی مرتبہ تم نامحرم عورتوں پر ٹچ کرتے جاؤ گے. السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں.